ایک کوا دیکھیں، ایک کوا بھی ازل سے انسان، جب آدم پیدا ہوا تو آدم کو بتایا گیا کہ مرنا کیسے، دفن کس طرح کرنا ہے، کس نے بتایا تھا؟ وہ کوے کو بتایا تھا نا. ابھی کوا اپنی حفاظت خود کر رہا ہے، کہ مکھی اپنی حفاظت خود کر رہی ہے، وہ اس کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ اللہ حفاظت کر رہے ہیں. تو ہم اپنی حفاظت ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی دم کرتے ہیں، کبھی درود کرتے ہیں، کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی دعائی کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی دم، نہ کوئی درود، نہ کوئی دعائی، نہ کوئی چیز ہے. تو ان کو وہ کیسے پیدا کر، وہ کس طرح بچتے آ رہے ہیں؟ ایک مکھی کس طرح بچتی آ رہی ہے؟ دیکھیں نا، ایک ازل سے کوا چلتا آ رہا ہے نا، اس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے. بتاؤ، جانوروں کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے. وہ ان کے اوپر کوئی صورت پڑھ کے ہم خرید دیتے ہیں، وہ دم کر کے پانی دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کو؟ ان کو اپنی زندگی کا بھی پتا ہے، ان کو اپنی موت کا بھی پتا ہے. وہ اپنے بچوں بھی پال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے پاس جب کبھی جانوروں کے پاس میں پیٹ درد ہو، کیا ان کے پاس کوئی پھکی ہوتی ہے؟ پھکی ہوتی ہے؟ ان کو پھکی کون دیتا ہے؟ کوئی بھی پھکی نہیں دیتا نا. جتنے جنگلوں میں جانور ہیں، تو کس طرح وہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ ان کو کون پالتا ہے؟ تو آپ کو پھکی پال رہی ہے، آپ کو درود پال رہا ہے، آپ کو دوسرا پال رہا ہے، آپ کو تیسرا پال رہا ہے. یہ صرف کیا ہے؟ صرف قیدے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ قیدے ہیں کہ مجھے اس نے رام دیا، مجھے اس نے رام دیا، مجھے اس نے رام دیا. جو جانوروں کو کون رام دیتا ہے؟ وہ جانوروں کو کون رام دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانوروں کو رام دیتی ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے 10 سٹور، پھر اس کے بعد کسی نے کوئی وسیلہ بنایا، کسی نے کوئی وسیلہ بنایا. تو جانور بھی ادھر سے، وہ کوا دیکھیں، کوے نے تو آپ کو طریقہ بتایا کس چیز کا؟ دفن کرنے کا. مردے دفن کرنے کا کس نے بتایا تھا؟ تو کوے نے دفن کرنے کا طریقہ بتایا، مردے دفن کرنے کا. یہ انسان کہتا ہے میرے پاس بہت بڑی عقل ہے، میرے پاس بہت ڈگریاں ہیں، میرے پاس بہت فلسفہ ہے، میرے پاس بہت. یہ کس کا فلسفہ ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟ کوئی فلسفہ نہیں ہے. اس کے بعد اتنا ایک ریت کے ذرے کا علم نہیں ہوتا کسی کے انسان کے پاس. ہمیں یہ لگتا ہے اس کے پاس بہت ڈگری ہے، اس کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے وہ سیکھا ہوا ہے. اگر ایک موچی یا پوپلر ہے، اس کو صرف جوتی بنانے کا علم ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ صرف میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، وہ صرف اتنا ہی پتا ہے. اس کے پہ سنا نا کبھی ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، وہ صرف آنکھ کے بارے جانتا ہے، کان کے بارے جانتا ہے، وہ دوسرا علم جانتے نہیں ہے. دوسرا علم جانتے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو پتا نہیں فزکس کیا ہے، اس کو پتا نہیں کیمسٹری کیا ہے، اس کو پتا نہیں بایولوجی. ہر چیز کا ایک الگ جتنا علم سیکھا ہے اتنا علم ہے. اگر قاری صاحب ہے کوئی، تو اس کو یہ پتا تجوید، ایک قاری ہے اس کو صرف سورت پڑھنے کا پتا ہے، وہ پڑھے گا، اس کو صرف تلاوت کا پتا ہے. اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے. وہ پڑھے اب تلاوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ اس کی کیا سن رہے ہیں؟ یہ تلاوت سن رہے ہیں، پر اس کے بعد یہی علم ہے. یہ اس کے ساتھ معرفت کا کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی گانا سنا رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی تقریر جوش سے کرتا ہے. لوگ اس کی لوگ اس کے لفظ نہیں سنتے. کیا سنتے ہیں؟ جو سنتے ہیں ایسے جو سنتے ہیں. یعنی اس کے ایک اندھا کیا سنتا ہے؟ اندھا صرف ساز سنتا ہے. کیا سنتا ہے؟ ساز سنتا ہے. اندھے کو ساز نہ ہے. یہ تقریریں، یہ باتیں، یہ کسی کو بات اچھی ہے. ہر آدمی اپنی اپنی موبائل کے اندر کیا کر رہا ہے؟ نمائش کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے موبائل کے اندر، میں بھی نمائش کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بھی نمائش کر رہا ہوں کہ مجھے لوگ لائک کریں گے، مجھے سبسکرائب کریں گے، میرا نام روشن ہوگا، مجھے کہیں گے واہ 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 اجمی صاحب کیا بات ہے، اجمی صاحب کے پاس بہت علم ہے. لیکن میرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس علم کتنا ہے؟ میرے پاس علم ایک ریت کا ایک ذرہ نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی علم نہیں ہے. علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. سب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو پر جانور دیکھیں، ان کو کون پال رہا ہے بغیر علم کے؟ بغیر علم کے آ رہے ہیں. کوا روز ہمارے ادھر ہمارے جو اپنا چھت کا وہ لبے باپ چھت کے اوپر کوا روز ادھر بیٹھا ہوتا ہے. یہ کدھر سے آ جاتا ہے؟ وہ مرتا کیوں نہیں؟ وہ نہیں مرتا. آپ ہم باتیں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں ساری دنیا بات کرتی ہے. ہر
درخت سجدے پات کرتے ہیں، زمین پات کرتی ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، زمین سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے. انسان کا سجدہ کوئی یہ اس کا سجدہ الگ سجدہ ہے، یہ اس کا عجیب سجدہ ہے، اس کا کوئی یہ اس کا کیا سجدہ ہے. یہ سجدہ کیا کر لیتا ہے بعد میں لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے. جب سجدہ کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے پھر خود کو وہ کہتا ہے میرے پاس بہت علم ہے، میں سجدہ کر رہی ہوں. وہ بھی کیا ابھی اس کو خود کو اور ابھی اس کو آپ نیک نظر آ رہا ہے، دوسرے کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ سارے برے نظر آتے ہیں. کیوں نظر آتے ہیں اس کو برے؟ وہ نماز پڑھ لی ہے نا، ادھر رکھ لیا نا، اس نے حج کر لی، تکال کر لی، ابھی اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ برے نظر آ رہے ہیں. وہ خود کیا ہے؟ نیک نظر آ رہا ہے. یہ اچھا برے کا سوال نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ اپنی ذات کو پہچان، جانا کتنے مرن تو بعد جانا کتنے، کدھر جنت کدھر دوزخ، اس کو تلاش کرو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے لیکن آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ کیسا انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں ہے. انسان اور حیوان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فرمایا میں نے مخلوق بنائی، کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے، کوئی رینگ رینگ کر چلتا ہے، کوئی رینگ رینگ کر چلتا ہے. تو جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو اس نے سائنسدانوں میں اس نے کیا کیا؟ اس نے انسان کو بھی حیوان ہی شامل کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ انسان کا سیل یہ درختوں کا سیل، اس نے کیا جانداروں کا سیل کیا کیا؟ اس نے جانداروں کا سیل اس نے کیا. تو جاندار میں انسان بھی شامل ہے، جانداروں میں انسان بھی شامل ہے. اس 2 چیزوں میں اس نے تقسیم کیا، ایک پلانٹ کا سیل درختوں کا سیل اور ایک جانداروں کا سیل. جانداروں میں جانور بھی شامل ہے، انسان بھی شامل ہے. انسان کہتا ہے خود کو میں انسان ہوں، یہ انسان نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حیوان ہی ہے. جب تک اس کو اپنی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک اس کو یہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے، یہ تو جانور بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اچھا نور غالب ہے، نور کی ہے، اندھیرا ہی نہ ہو تو پھر کیا غالب ہے؟ نور کس کے اوپر غالب ہوتا ہے؟ روشنی. ابھی نور غالب ہے، کس کے اوپر غالب آتا ہے؟ ابھی رات نہ ہوگی، اندھیرا نہ ہوگا، آگے کیا؟ ابھی اس کے بعد کیا ہو؟ رات ہوگی کہ نہ ہوگی؟ رات کیوں ہوگی؟ تو دن ہے تو رات آئے گی نا. اگر دن ہی نہ ہوتا پھر رات کیسے ہوگی؟ اچھا اگر رات ہو ہی نہ، رات آئے ہی نہ، ہم اس کو دن کہیں گے؟ تو پھر یہ ضروری ہے اگر نیکی ہے تو بدی ہے. یہ تو ختم ہوگی نہیں، یہ تو ختم ہوگی نہیں. اگر اللہ نے اپنے حدیث کھڑا کر دیا، اگر انسان ہے جتنا مرضی انسان اسکالر فلسفی معتبر کوئی بھی ہو، کیا بتا اس کے پاس معرفت نہیں ہوگی تو اس کے اندر برائی بھی ہوگی، اس کے اندر نیکی بھی ہوگی. یعنی مثبت انسان پازیٹیو اور نیگیٹو چارج 2 چارج اس کے اندر بھی ہوتے ہیں. پتا اس کے اندر بھی پازیٹیو چارج ہوتا ہے، یہ نیوٹرل ہوتا ہے. جب یہ نہ برائی کرے گا، جب نہ یہ اچھائی کرے گا، اس وقت یہ کیا ہے؟ نیوٹرل. جب یہ برائی کرے گا تو ساتھ اچھائی بھی آ جائے گی، جب اچھائی کرے گا ساتھ برائی بھی آ جائے گی. ابھی نماز ایک پڑھی ہے، ساتھ خیال کیا آ گیا میں تو اچھا ہوں، کیا آ گیا؟ میں تو اچھا ہوں وہ برا ہے. اس نے دوسرا مسئلہ کرے، اس نے کہا میں اچھا ہوں وہ برا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اچھائی آ گئی ہے، ساتھ اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ برائی بھی ساتھ میں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے جو اچھا ہے وہ برا ہے، جو نور ہے ادھر اندھیرا ہے، جو دن ہے وہاں رات ہے. یہ 2 چیزوں کا متضاد ہے. یہ انسان کے اندر وجود ہے، ہر انسان کے اندر پوری کائنات اس کے اندر سمائی ہوئی ہے. پوری کائنات جتنے بھی متضاد ہیں اس انسان کے اندر موجود ہیں. اگر پازیٹیو ہے تو نیگیٹو بھی اس کے اندر موجود ہے، اس وقت منفی بھی ہے. اسلام غالب ہے پر کفر ہی نہیں. تو پھر ایک آدمی نے کہا دعا مانگ رہا تھا یا اللہ کفر کو ختم کر دے، یا اللہ کفر کو ختم کر دے، کافر سارے مٹا دے. کافر مٹانے ہیں تو پھر تو نہیں ادھر کیا کرنا؟ کافر اس لیے پیدا کیا اللہ نے آپ کو زمائش کے لیے، آپ کو زمائش کے لیے. اگر اسلام غالب ہے تو کس کے اوپر غالب ہے؟ کفر کے اوپر غالب ہے. کفر ہی نہ ہوگا تو منکر ہی آپ کے آگے نہیں ہے، تو آپ کو اسلام کو کیا کرنا ہے؟ منکر تو چاہیے، جو انکار کرتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ تو ہمیں چاہیے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے. اس کو تو ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. ہم اس کو کیا بتائیں گے؟ وہ تو اپنے کفار لوگ تو اپنے ہندوستان میں دوسرے ملکوں میں وہ تو اپنے آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مسلمان بیچارے تو اپنے مسئلہ عقیدے کے اوپر لڑائی لڑتے جھگڑتے ہیں. ان کو کیا پتا کفر کیا ہوتا ہے.
کفر کے نزدیک تو گئے ہی نہیں، ان کو کفر کا علم ہی نہیں ہوگا. کفر کا علم تب ہوگا جب ہمارے اندر کیا ہوگا، اتفاق ہوگا، محبت ہوگی، سلوک ہوگی. جب ہمارا ایک قوم بنے گی. قوم کو کیا کرنا، بلکہ پوری امت. حضور پاک یہ قرآن پاک کس کے اوپر نازل ہوا؟ پوری امت کے، پوری دنیا کے لیے نازل. ہمیں یہ سمجھتے ہیں یہ میرے مسئلے کے لیے، یہ میرے قیدے کے لیے، یہ میرے مذہب کے لیے، یہ ابھی دیکھیں ابھی ایک کوئی ایسا کوئی دربار ہوتا ہے، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسی مطلب ہوتا ہے، تو پوری گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ملوث ہوتی ہے. کیوں؟ اس کو اپنی معرفت کا علم نہیں ہے، ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. جب آپ کے اوپر جب اللہ کی علم آپ کے اندر نور ہے، آپ کو ڈرنے کا کیا ہے؟ آگے جی اللہ آگے ہر چیز تسلیم کرنے کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی ایک کھیل کا نام ہے. زندگی ایک نظارہ ہے. جنت ایک نظارہ ہے. جنت کیا ہے؟ جنت ماں کا پیٹ جنت ہے، وہ جنت نہیں ہے. جنت کیا ہے؟ جیسے آپ نکلے ہیں وہ جنت. جنت ایک نظارہ ہے. ادھر آگے بار آپ نے نظارہ کر لیا. جب نیا بچہ دنیا میں آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ نیا جہان دیکھتا ہے. ادھر آج جب دنیا میں آپ نہیں تھے اس وقت آپ نے کچھ نہیں دیکھا. جب آپ دنیا میں آئے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک جہان دیکھا. ہر آدمی ایک نیا جہان دیکھتا ہے. اس لیے کہتا ہے الحمد رب العالمین، اللہ سارے جہان کا رب ہے. اللہ سارے جہان کون سے ہیں؟ ہر بندہ ہے، ہر بندہ ایک ایک جہان لیے پھرا ہوا. ہر انسان کے پاس ایک ایک جہان ہے. ہر انسان اپنے حساب سے اس جہان کو دیکھ رہا ہے. وہ اس کا جہان ہے. اگر وہ نہیں دیکھتا تو وہ ایسے ہی ایسے انڈے سے چوزا نکل کے مرغی کے پیچھے چون 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 چون، وہ مرغی باہر میں، چوزا مر گیا. ایسے انسان بھی مر گیا. انسان دنیا میں آیا اس لیے آیا صرف اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے. اگر وہ نہیں پہچان سکا اپنے آپ کو، وہ ایسے مرا جیسے جانور مر گئے. اگر جو پہچان گیا اس کے اوپر وہ موت نہیں آئے گی. اس کو کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ. جی